بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک حوث پرست مرد کی۔ ہمارے پچھلے محلے میں ایک پاگل آدمی رہتا تھا۔ وہ سارا وقت سڑک پر پڑا رہتا۔ لوگوں کو اس پر رحم آتا تو اس کو کھانا دے جاتے۔ جب محلے میں ایک ماں بیٹی کرائے پر شفٹ ہوئے، وہ بھی بہت زیادہ غریب تھے، لیکن اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے وہ عورت روز اس پاگل کو کھانا دیتی۔ جب لوگوں نے بے رحم ہوتے اس عورت پر الزام لگا دیا۔ اس پاگل اور اس کے درمیان غلط تعلقات ہیں اور زبردستی اس پاگل کی شادی اس عورت سے کروا دی۔ اگلے دن وہ عورت روتے ہوئے سب کو مٹھائی دینے لگی۔ لوگ پریشان ہوئے، اس کے گھر گئے تو اندر کا منظر دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ… میرا نام سمن ہے۔ میں صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کی رہنے والی ہوں۔ لاہور کے اس محلے میں ہمیں رہتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ مطلب بچپن سے جوانی تک کا عرصہ میں نے اسی گھر، اسی محلے میں رہ کر گزارا ہے۔ میرے ابا سرکاری ملازمت کرتے ہیں۔ یہ گھر دادا کی ریٹائرمنٹ کے ملے پیسوں پر لیا گیا۔ 2 کمرے، بڑا صحن جس کے ٹوٹے پھوٹے فرش پہ بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابا نے اپنی شادی پہ ہی اس گھر کی مرمت کروائی تھی، ورنہ ہمارا گزارا بھی مشکل سے ہی ہو پاتا۔ لیکن میں اسی پہ خوش ہوں کیونکہ اب تک میں حلال ہی کھا رہی ہوں۔ میری امی ایک کفایت شعار عورت تھیں جنہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میرے جہیز کی بہت سی چیزیں جمع کر لی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ماں میرے لیے کیا کچھ بناتی رہی ہیں۔ ماں کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میرا دل کبھی کبھی بہت خراب ہو جاتا اور میں چھپ چھپ کر روتی، کہیں ابا نہ دیکھ لیں۔ کبھی کبھی اللہ سے گلہ بھی کر جاتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو ہماری فیملی پوری ہوتی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے ان کا محلے میں بڑا نام ہے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ کبھی کسی کو کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ابا کے پاس آتے۔ مجھے بھی اپنے ابا پہ فخر ہے کہ انہوں نے ساری عمر ہمیں حق حلال کا نوالا کھلایا۔ انہوں نے اپنی نہ آخرت خراب کی، نہ ہمیں حرام کا پیسہ کھلایا۔ اسی وجہ سے ان کے چہرے پر ہر وقت ایک پرسکون مسکراہٹ ہوتی۔ میں گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ BA کے امتحان دینے کے بعد میرا CSS کرنے کا ارادہ ہے۔ میں ایک بہت ذہین لڑکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں CSS کا امتحان پاس کر لوں گی۔ ابا بھی چاہتے کہ میں خوب پڑھوں اور ان کا نام روشن کروں، لیکن کبھی کبھی مجھے پڑھائی کے خرچ کی بہت ٹینشن ہوتی، کیسے سب ہوگا۔ پر ابا کہتے، اگر انسان کی نیت صاف اور ارادہ مضبوط ہونا بیٹا تو اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی کو ہمارا وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے، وہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے ابا جب جب بولتے تھے ان کے منہ سے سب الفاظ موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے جو اگلے انسان کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتے۔ میری دوستیں بھی مجھے کہتی، سمن تو نہ بہت خوش نصیب ہے، اللہ نے تمہیں اتنا اچھا باپ دیا۔ ایک ہم ہیں جن کے باپ بس بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، کسی کی بھی اچھے سے پرورش نہیں کی۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، کبھی تو ہمیں اپنے باپ کا چہرہ بس چھٹی پر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ سچ کہتی تھی۔ ابا کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھی۔ مجھے اب اپنی قسمت پہ رشک آتا تھا، لیکن میں مغرور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ابا نے میری ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ ہمارے پچھلے محلے میں ایک پاگل آدمی رہتا تھا۔ اس پر ان گنت مکھیاں بیٹھی ہوتی۔ اس کے بال ایسے تھے جیسے کئی سال سے نہایا نہ ہو اور نہ ہی کبھی کنگھی کی گئی ہو۔ شاید سارے پاگل ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں خود کی کوئی خبر نہیں ہوتی، نہ خود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ سارا وقت سڑک پر پڑا رہتا۔ لوگوں کو اس پر رحم آتا تو اس کو کھانا دے جاتے اور کچھ ویسے ہی پاس سے گزر جاتے۔ لیکن وہ پاگل انسان بھی بڑا عجیب تھا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا۔ بیٹھا ہوتا تو لوگوں کو گھورتا اور اگر لیٹ جاتا تو آسمان کو دیکھتا، ہنستا جیسے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہو۔ کالج آتے جاتے جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ ہے راستے میں بیٹھا وہ پاگل شخص۔ ہر آتے جاتے انسان کو گھور کر دیکھتا ہے۔ شاید لاوارث ہے یا پھر جو رشتے ہیں ان کا خون سفید ہو چکا ہے۔ کبھی کسی نے اس کی خبر نہیں لی۔ میرا دل بہت پریشان ہوتا کہ کیا اس پاگل انسان کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب سے ہم اس محلے میں آئے ہیں، ابا بتاتے ہیں، تب سے وہ اس پاگل انسان کو اسی گلی کی نکڑ پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ ابا مسجد سے آتے جاتے اسے اکثر سلام کرتے، جس کا جواب وہ کبھی سر ہلا کر دیتا، کبھی مسکرا کر دیتا، ورنہ چپ ہی رہتا۔ کوئی شادی ہو، کسی کا جنازہ ہو، بارش ہو یا پھر سخت دھوپ، وہ اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ کچھ آدمی پتھر مار کے بھگا بھی دیتے، لیکن وہ پھر یہیں آ کر بیٹھ جاتا۔ پولیس بھی 2-3 بار اس کو مار چکی ہے۔ اب تو اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر یہی لگتا کہ آج نہیں تو کل
وہ मालिक हकीकी को जा मिलेगा। फटे पुराने कपड़े जिनकी बदबू दूर तक आती है, पीले दांत, बालों में जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर मट्टी डाली हो, गंदा जिस्म। उसका मुकम्मल हुलिया देखकर ही मुझे मतली आने लगती। एक दिन मुझे जुबैदा खाला ने उस पागल के बहुत किस्से सुनाए। एक बात जो मज़े की है, हर मोहल्ले में एक खाला ज़रूर होती है जिसके पास पूरे मोहल्ले की खबरें होती हैं। कौन कब सोया, कब जागा, कहाँ गया, उन्हें सब पता होता है। इसी तरह हमारे मोहल्ले में भी जुबैदा खाला रहती थीं। उनको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। वो जैसी थीं आज भी वैसी ही हैं। वो यहाँ पे हमसे भी पुरानी रिहायशी हैं। उन्होंने बताया, ऐ बहन, ये पहले ना किसी ड्रामा इंडस्ट्री में होता था। अरे पहले पहल बड़ी स्क्रीन पे तो नहीं आता था, लेकिन रोज इसके घर में खवातीन आती जाती जिनका लिबास नहायत ही मायूब था। इसकी बीवी भी थी जो कम ही घर में दिखती थी। उसका लिबास भी मगरबी ही था। बरहना जिस्म की नुमाइश करती वो औरतें ओपन माइंड का लेबल लगा लेती होंगी। आखिरी बात मैं खुद अपने जहन में सोची। खाला की गुफ्तगू तो जारी रही। फिर रात भर कहकहों की, गीतों की, नाचने की आवाज़ें आती रहती थीं। उसे अपनी आखिरत का कोई ख्याल नहीं था। खुद तो गुनहगार था ही, साथ हमारी नींद भी ख़राब करता था। कोई भी फर्द उसे अच्छा आदमी नहीं समझता था। मोहल्ले वाले समझाने की बहुत कोशिश करते, आगे से ये कहकर झगड़ पड़ता कि ये घर उसकी मिल्कियत है, बेशक वो जो चाहे करें। 2 गार्ड भी घर के बाहर पहरे पे खड़े रहते थे। दोनों मियाँ बीवी एक जैसे थे। पैसा तो जैसे इसके लिए दरख्तों पे लगता था। इसके असर और रसूख की वजह से मोहल्ले वाले भी डर जाते और दिल में ही इसे कोसते रहते। कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि इसे गिरेबान से पकड़ सके। मैंने खाला की बातों से अंदाज़ा लगाया कि इसने सारी जवानी ऐशो इशरत में गुजारी है। शायद वो हविस परस्त इंसान था, तभी तो रात को नई नई लड़कियां घर लाता था। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर खाला से और मालूमात लेने का सोचा। वो भी आज मूड में थी। शायद उनकी बहू और बेटा कहीं गए हुए थे, वरना वो कम ही घर से बाहर निकलती। उनकी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती थी। खाला, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये शख्स इस हालत को पहुंच गया? मेरे सवाल पे खाला ने सरदाह भरी और उंगली ऊपर को उठाई कि जैसे ऊपर वाले का निज़ाम है वही सब बेहतर जानता है। खाला ने फिर बताना शुरू किया, कुछ लोग इसके घर आए, तोड़ फोड़ करके चले गए। मोहल्ले में से कोई नहीं गया क्योंकि सबको यही लगा कि किसी ने तंग आकर ये काम करवाया है। मोहल्ले वाले बहुत खुश थे। वो अगले दिन सुधरने के बजाय शराब की बोतलें लाकर पार्टियां करने लगा। मेरे दिल ने कहा, तभी इसका ये अंजाम हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वो टीवी में भी आने लगा था। इस घर को ताला लगाकर वो महंगे इलाके में चला गया। बीवी भी साथ ही चली गई। इसके बाद खबर मिली कि इसने टीवी पे आने से मना कर दिया और बीवी को तलाक दे दी है। इसकी बीवी ना अच्छी औरत नहीं थी बेटा। खाला की बात पे मैं भी बोल उठी, तो वो कौन सा नेक इंसान था? जैसा वो खुद था वैसी उसे बीवी मिली। खाला सर हिला कर रह गई। बात तो ठीक कही है तूने। कुछ अरसे तक वो घर में बंद रहा, फिर कहकहे लगाने लगता, कभी ऊंचा ऊंचा रोता था। उसके पागल होते ही उसके रिश्तेदारों ने उसका घर बेच दिया। अब देख लो इसकी हालत। अल्लाह बचाए हमें बुरे कामों से बेटा। इंसान के बुरे अमाल ना उसे दुनिया में सुकून लेने देते हैं, ना ही कब्र में। इतना कहते हुए खाला जा चुकी थी कि उन्होंने हांडी पकानी है। मैं भी खाला के जाने के बाद अब्बा के लिए खाना बनाने लगी। मेरा जहन खाला की बातों की तरफ ही उलझा हुआ था। अब्बा आए, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, फिर वो नमाज अदा करने चले गए। उनकी यही रूटीन थी। असर के बाद दफ्तर से आते, खाना खाकर थोड़ी देर लेटते और मगरिब के वक्त घर से निकल जाते। फिर इशा पढ़ कर ही घर लौटते थे। अखबार पढ़ना और टीवी पे खबरें देखना उनका पसंदीदा मशगला था। हम दोनों घर में अकेले ही होते। अम्मा 2 साल कबल ही टीबी के मर्ज की वजह से जान की बाजी हार गई थी। जब वो जिंदा थी तब भी वो कोई अच्छी चीज़ बनने पे उस पागल इंसान के लिए ज़रूर निकालती थी। कहती थी बेचारे का पेट भर जाएगा तो दुआएं देगा। अब्बा के वापस आने तक मैंने मोबाइल पे इफ्तिखार आरिफ लिखकर सर्च किया। वो मेरे अब्बा अम्मा के ज़माने का हीरो था। उसने बहुत कम उम्री में ही इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मुझे हैरत हो रही थी कि उसने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया था। फिर अचानक उसने फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दी। अब भी लोग उसे हीरो की तरह ही याद करते और उसको फॉलो करते हैं। सूट बूट, स्टाइलिश बाल और ब्रांडेड वॉच पहने वो कोई और ही शख्स लग रहा था। अब तो उसके पास जो कपड़े थे वो जगह जगह से फटे हुए थे। उसने अपने ज़माने की हर सुपरस्टार अदाकारा के साथ काम किया था। मैंने बहुत जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई वजह नहीं मिली कि उसने ये इंडस्ट्री क्यों छोड़ी। लेकिन सब मेहनत बेकार गई। वो वक्त वैसे भी डिजिटल नहीं था कि हर खबर सोशल मीडिया पर फैल जाए। अब्बा के आने के बाद मैं रात को सहन में चारपाई पर लेटते ही सो गई।
وہ پاگل انسان دماغ سے نکل گیا۔ اگلے دن ابا کے ساتھ کالج جاتے ہوئے میں نے دیکھا کوئی شخص اس پاگل کو ناشتہ دے رہا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا، محلے کے لوگ ہمدردی میں اسے کھانا دے جاتے، اگر کوئی نیاز وغیرہ ہوتی تب بھی اسے لازمی دی جاتی۔ ابا، یہ پاگل انسان اپنے کی سزا ہی بھگت رہا ہے، پھر بھی لوگ اسے ہمدردی میں کھانا دے جاتے ہیں۔ میری بات پہ ابا نے تحمل سے سمجھایا۔ بیٹا، کھانا دینے والا انسان کون ہوتا ہے؟ یہ تو اس رب کا وعدہ ہے کہ اس نے ہمارے حصے کا رزق ہم تک کسی نہ کسی ذریعے پہنچا دینا ہے، اور اس کے اعمال کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ ہم انسان صرف کسی کا ظاہر دیکھ کر اپنے رویے قائم کرتے ہیں، جبکہ جو اوپر والا ہے نا، وہ ہمارا اندر دیکھتا ہے میرے بچے۔ ابا میرے سیدھے سے انسان ہیں، سادہ طبیعت، لوگ بھلا کیا ہی کسی دوسرے کا برا سوچیں گے۔ میں بھی ابا کے سامنے چپ ہو گئی۔ کالج سے واپسی پہ میں نے دیکھا کہ کچھ بچے اسے پتھر مار کر ہنس رہے تھے۔ اگر زبیدہ خالہ نے میرے کانوں میں اس کے ماضی کے قصے نہ ڈالے ہوتے تو میں ضرور ہمدردی دکھاتی، لیکن ابھی مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہوئی۔ زبیدہ خالہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک حوث پرست انسان ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا، وہ پاگل اب بھی گلی کی نکڑ پہ بیٹھا رہتا اور ہر آتے جاتے کو گھورتا رہتا۔ ابا بھی ایک دو بار مجھ سے روٹی بنوا کر اسے دے آئے۔ پھر ایک دن اچانک خبر اڑی کہ زبیدہ خالہ کی بہو اور بیٹے نے گھر بیچ دیا ہے، وہ لوگ ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کماتے ہیں، بہو کے آتے ہی زبیدہ خالہ کی گھر میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ دونوں نے خالہ کو خبر نہ ہونے دی اور مکان بیچ ڈالا۔ پتہ تو تب لگا جب جانے کی خبر دی۔ ان کا بیٹا اب سارے فیصلے اپنی بیگم سے پوچھ کر لیتا ہے، اس لیے خالہ کو مکان بیچنے والی بات میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ زبیدہ خالہ سینہ پیٹتی رہ گئی، اپنی بہو کو کوسنے میں مصروف تھیں۔ 2 گھڑی ان کے پاس کھڑی ہوتی، انہیں دلاسا دیتی۔ میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ مجھے خالہ کے لیے برا لگا، بیچاری نے اپنی جوانی یہیں گزاری، ان کی اس گھر سے یادیں جڑی ہیں۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے اپنے طور میں تنکا تنکا کر کے یہ گھر بنایا ہوگا۔ خالہ کا رونا کسی کام نہ آیا، ان کی ساری دعائیاں بیکار گئیں۔ آخر انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ماڈل ٹاؤن شفٹ ہونا ہی پڑا۔ محلے کی عورتوں کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے ابا کو کہا، ابا آپ ان کے بیٹے کو سمجھائیں نا۔ تو وہ ہنس دیے اور کہنے لگے، اب ان کے بیٹے کا وقت ہے، اس کی خواہشات ہیں، ہر انسان اپنی ہی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے بیٹے، ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں بولنا نہیں چاہیے۔ میں بھی ابا کی بات سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ ابا کی باتیں بہت گہری ہوتی تھیں۔ واقعی ہر انسان کا وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ میرا دماغ پھر اس پاگل انسان کی طرف گیا کہ اس کا بھی وہ وقت تھا جب بیوی، دوست اور شہرت سب اس کے پاس تھے، اور اب اسے کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اکثر تو اسے مردہ سمجھ کر بیٹھے ہوں گے۔ زبیدہ خالہ کو صرف خالہ کہتی ہی نہیں، مانتی بھی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا جو ابا سے کہنے میں جھجک محسوس ہوتی، خالہ سے شیئر کر لیتی۔ ان کے جانے کے بعد مشکل سے ہی وقت کٹتا تھا۔ اب تو جانے انجانے میں جب بھی اس پاگل کو دیکھتی تو 2 لفظ سنا دیتی، جیسے خالہ کو اس محلے سے بھیجنے والا ہی وہ ہو۔ خالہ کا مکان کسی نیو فیملی نے لے لیا تھا۔ ابا کو وہ لوگ اچھے لگے تھے۔ پہلے دن ان کی تھکن کا خیال کرتے میں کھانا دینے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ صرف 3 افراد ہیں اور اوپر والا پورشن وہ جلد ہی کرائے پر دے دیں گے۔ واپسی پہ میں نے پاگل انسان کو دیکھا جس کی کھانسی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انسانیت کے ناطے میں نے مسجد کے باہر لگے کولر سے اسے پانی پلا دیا، لیکن اس کی نظروں سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ خالہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہ عجیب انسان ہے، اس کی نظریں چبھتی ہیں، اس کے قریب سے آنے والی بدبو کسی کا بھی دل خراب کر سکتی ہے۔ خالہ کے مکان کے اوپر والے پورشن میں ایک ماں بیٹی آ گئی۔ وہ بھی بہت غریب تھے، لیکن اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے وہ عورت روز اس پاگل کو کھانا دیتی۔ خود کسی کارخانے میں کام کرتی تھی، اپنا کھانا تو مشکل سے پورا ہوتا جو روز رات کو بلا ناغہ اس پاگل کو بھی کھانا دیتی تھی۔ محلے کی عورتوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگی، ارے بہن، اللہ راضی ہو جائے گا، کیا پتہ میرا یہی عمل اللہ کو پسند آ جائے، وہ مجھ پر رحم کر دے، میری بگڑی بنا دے۔ کچھ عورتیں اسے بھی پاگل کہتی، پر اس کے ماتھے پر ایک سلوٹ بھی نمودار نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ اس پاگل سے بدبو محسوس کرتی۔ اس پاگل کی بھی وہی اماں والی باتیں کرتی نظر آئی۔ شاید اسے ان پاگل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ لوگ اب اس کے بارے میں غلط سوچنے لگے تھے، کہتے کہ ضرور اس پاگل کا اس عورت کے ساتھ چکر ہے، لیکن وہ بابرتا خاتون اس پاگل کے ساتھ کیوں چکر چلائے گی؟ مجھے سبھی کم عقل لگی تھیں جو اللہ والا سمجھ کر اسے کھانا دے جاتی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن ابا مجھے محلے میں کم ہی کسی کے گھر جانے دیتے تھے۔ اب یہ بات تو تھوڑی لمبی ہو جانی تھی۔ ابا کی ڈانٹ سننے کے ڈر سے میں چپ ہو گئی۔
پھر ایک روز معلوم ہوا کہ محلے والوں نے عورت کو گھر سے نکلنے کا کہا کہ وہ کہیں اور رہ لے، مگر اب مزید ان کے محلے میں نہیں رہے گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ان کی منت کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ محلے والے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ طاقتور کے ظلم کا نشانہ ہمیشہ مظلوم لوگ ہی بنتے تھے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، میں اپنی جوان بیٹی کو لے کر بھلا کدھر جاؤں گی؟ پھر لوگوں نے بے رحم ہوتے اس عورت پر الزام لگا دیا کہ اس پاگل اور اس کے درمیان غلط تعلقات ہیں۔ زبردستی اس پاگل کی شادی اس عورت سے کروا دی۔ مجھے اس عورت سے واقعی ہمدردی ہوئی۔ وہ پاگل جسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ابا سے کہا، ابا آپ اس کی مدد کریں۔ تو ابا نے کہا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس عورت کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کروں گا تو ان جاہل لوگوں کا کیا پتہ میری نیت پر بھی انگلی اٹھا دیں۔ عورت نے گھر سے نکلنے کے بجائے اس پاگل سے شادی کرنے کو ترجیح دی، اور ابا نے مجھے بھی ڈانٹا کہ اب میں اس معاملے سے دور رہوں۔ نکاح کے وقت محلے کی عورتیں سب ان کے گھر جمع تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بس روئے جا رہی تھی۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سبھی تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ کچھ مردوں نے محلے کے مولوی کو بلا کر اس پاگل سے نکاح پڑھا دیا۔ ساری رات میں اس عورت کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ معلوم نہیں ہوس پرست انسان نے کیا کیا ہوگا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی۔ جلدی سے صفائی کر کے میں ابا کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ واپسی پہ مجھے اس عورت کو دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ اگلے دن وہ عورت روتے ہوئے سب کو مٹھائی دینے لگی۔ لوگ پریشان ہوئے۔ اس کے گھر گئے تو اندر کا منظر دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ سفید لباس پہنے اس کے چہرے پر نور سا تھا۔ سب لوگ اس سے اچھے سے ملتے واپس گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ میرے دماغ میں بہت سوال الجھ گئے۔ میں وہیں رک گئی۔ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ جو بھی میرے ذہن میں آ جاتا میں فوراً پوچھ لیتی تھی، بات چاہے کیسی بھی ہوتی۔ ابا میری اس عادت سے بڑے تنگ تھے، اور آج بھی میں اس پاگل سے پوچھ بیٹھی، آپ تو پاگل تھے، ٹھیک کیسے ہو گئے؟ مجھے خاصی شرمندگی بھی ہوئی، کیونکہ میں نے اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھا کر کافی باتیں بھی سنا ڈالی تھیں۔ وہ مسکرا دیے۔ میں صرف پاگل ہونے کا ناٹک کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا، وہیں ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی اور اس سے میں نے شادی کر لی۔ وہ بھی میری طرح کھلے ذہن کی، کھلے ماحول سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے لیے سر پر دوپٹہ لینا احمق پن تھا۔ میں بری صحبت میں پڑا رہا۔ میرے لیے گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، سب برابر تھا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی، لیکن شاید میری نیک ماں کی دعائیں تھیں جو مجھے غلط رستے سے سیدھے رستے پر لے آئیں۔ پھر اچانک میرا ملنا شہر کے معزز شخص سے ہوا۔ وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ ان سے باتیں مجھے متاثر کرنے لگی تھیں۔ پھر میں نے انڈسٹری چھوڑ دی۔ بیوی تو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ مجھے پاگل سمجھنے لگی، بے وقوف کہتی تھی۔ میں نے پھر اس کی مرضی جان کر اسے طلاق دے دی۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رب سے۔ میں ساری رات مسجد میں عبادت کرتا اور دن ہوتے ہی یہ لباس پہن کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح میں نے جن لوگوں کو تنگ کیا تھا وہ مجھے بے عزت کر کے مجھے باتیں سنا کر بدلہ لے لیتے۔ پھر رات کو جب اللہ کی ساری مخلوق سو جاتی تھی تب اللہ سے سجدے میں گر کر معافی مانگنے لگتا تھا۔ میرے رب کی ذات بہت رحیم کریم ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ عورت جو اب رشتے میں اس کی بیوی تھی رونے لگی، کہنے لگی، معلوم نہیں کون سی نیکی کام آئی ہے جو اس پہلے شخص سے میرا نکاح ہو گیا۔ میں محلے والوں کی اس نیکی کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں حیران سی، پریشان سی اس شخص سے معذرت کر کے گھر لوٹ آئی۔ سارا دن میں ندامت میں رہی۔ خود کو نیک اور اس سے بدتر سمجھنے والی کتنی غلط تھی میں بدگمانیاں کرتی رہی۔ کیا کچھ اس نیک انسان کے بارے میں سوچتی رہی۔ ابا صحیح کہتے تھے کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ انسان کے باطن سے محبت کرتا ہے۔ بس ہم انسان ہی ظاہری حلیہ دیکھ کر اپنے رویے قائم کر لیتے ہیں۔ میرا اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ زبیدہ خالہ کی باتوں نے مجھے سوچنے لائق چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ابا کی باتوں پہ میں کان ہی کب دھرتی تھی۔ کاش کہ ابا کی باتیں سنی ہوتی، سمجھی ہوتی۔ میں کتنی غلط تھی۔ روتے روتے طبیعت خراب کر لی۔ ابا گھر آئے، میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ ابا پریشان ہو گئے۔ ان کو یہی لگا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ایک ماں بھی تو سر پر نہیں
जो वजह जान सके। अब्बा कहते, बेटा मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें सारी बात बता दी और अपना दिल हल्का कर लिया। अब्बा बोले, बेटा गलत फहमियाँ इंसानों से ही होती हैं, जैसे इस मोहल्ले वालों से हुई, तुमसे हुई और जुबैदा आपा को भी। इंसान के अमाल अच्छे हों या बुरे, इसका जवाब दे सिर्फ वो अपने रब के आगे होता है। हमें कोई हक नहीं कि हम उससे बदला लें, उसे बुरा भला कहें। क्या मालूम अल्लाह को कितना बुरा लगे हमारा फेल। मैं शर्मिंदा सी सर झुका कर रह गई। तोहमत भी तो लगाई थी कि वो हवीस परस्त इंसान था। मैं उससे फिर माफ़ी मांगना चाहती थी। अब्बा भी राज़ी हुए। कुछ फ्रूट लेकर हम उनके घर गए। रात गए वापस आए। मेरी मुआफ़ी मांगने पे उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे ढेर सारी दुआएं दी। मुझे उनकी दुआ से एक सुकून सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनकी ये दुआएं मेरे आने वाले कल में खुशियाँ भर देंगी। मैं अब अंदर तक मुत्तमिन हो गई थी और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की थी। दोबारा मैं कभी किसी इंसान की ज़ाहरी हालत देखकर या किसी की बातों में आकर कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगी। मोहल्ले में अब उनकी इज्जत थी। एक दिन वो था जब लोग पत्थर मारते थे, और एक आज का दिन है जहां सब मोहल्ले वाले उनसे और उनकी बीवी से मुआफ़ियाँ मांग रहे थे। जुबैदा खाला भी अपनी बहू और बेटे के साथ उनसे मिलने आई थी। मुआफ़ी मांगते काफ़ी देर रोती रहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस शख्स के चेहरे पर एक ठहराव था, एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उस इंसान का दिल बहुत बड़ा था जो उसने सबको ही माफ़ कर दिया। अब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश था। उसे एक नेक बापर्दा खातून मिल गई थी। दोनों की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी और मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता की थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।